ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں. آج محفل سجی ہوئی ہے اور بہت ہی خوبصورت علماء کا پینل ہمیشہ سے الحمدللہ ہماری اس سیٹ کا زینت ہوتا ہے اور آج بھی تشریف فرما ہے. آج موضوع جو ہے انتہائی اہم اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عصری مسائل جیسے جیسے بڑھتے جا رہے ہیں ویسے انسان یہ سوچتا ہے کہ آیا شرعی جو پابندیاں ہم پر وہ کس حد تک ہماری راہ میں رکاوٹ بن رہی ہیں یا ہمارے لیے کوئی سنگ میل ثابت ہو رہی ہیں یا ہمارے لیے کامیابی اور ترقی کا راستہ ہموار کر رہی ہیں. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں. اسی لیے مفتیان دین سے جو ہے معلومات حاصل کی جاتی ہے, شرعی طور پر اس کے حدود و قیود کے حوالے سے معلومات حاصل کی جاتی ہے. بہت اہم موضوع ہے آج کا, ضرور دیکھیں اور بطور خاص وہ ضرور دیکھیں کہ جو بھی ہمارے خواتین و حضرات کہیں نہ کہیں جاب کر رہے ہیں ان کے ساتھ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے آج بات کریں گے. موضوع ہے شرعی پابندیوں اور دور جدید میں ہم آہنگی. موضوع یہ ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور آپ کے ساتھ تشریف فرما علامہ مفتی ارشاد حسین زیدی صاحب ممتاز و معروف عالم دین ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف اسکالر علامہ مفتی ڈاکٹر عمران خان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی دیرینہ محبتوں کا آپ کے ساتھ ایک تعلق ہے. اللہ تعالیٰ بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر. مفتی صاحب گزشتہ دنوں نہیں رہے, کمی محسوس ہوئی آپ کی اور ظاہر ہے ناظرین بھی اس بات کو محسوس کرتے ہیں. بہرصورت اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف نوجوان ثناخواں عزیر عزیزی, ثقلین رشید اور دانیال شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا مجھ سے یہ فرمائے گا اس حوالے سے کہ شرعی پابندیوں اور دور جدید میں ان کے جو مسائل ہیں ان میں ہم آہنگی کے حوالے سے اگر ہم جاننا چاہیں تو وہ کیا چیزیں جو شرعی پابندیاں ہیں تو اس کے اجمالی طور پر اگر ہم جاننا چاہیں کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرعی پابندی سے مراد یہ ہے کہ شریعت بعض اوقات ایک چیز کے کرنے کی اجازت دیتی ہے, لیکن ہماری شریعت ایسی ہے کہ وہ ہمیں شترے بے مہار نہیں چھوڑتی. وہ کہتی ہے آپ ٹھیک ہے زندگی سے نفع حاصل کریں, آپ انٹرٹینمنٹ کریں, اس میں آپ انوالو ہوں, آپ اپنی معاشرتی زندگی کو اچھا بنائیں, دوستی کریں, رشتہ داریاں کریں, ایونٹس اٹینڈ کریں, آپ مختلف قسم کی آپ پارٹیز میں جائیں, لیکن ایک حد تک. اس کے بعد جو ہے پھر وہ خرابی پیدا ہوگی. اچھا. اور اس کے بعد پھر ممانعت ہماری طرف متوجہ ہوگی. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ رسول جو تمہیں حکم دیں اس کو اختیار کرو, جس سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز کی اجازت دی, وہ تو ٹھیک ہے حلال ہے اور جائز ہے. ایک سے منع فرما دیا, وہ ناجائز ہے, حرام ہے. اور بہت سارے امور ایسے ہوں گے جو نئے آتے رہیں گے. اس کے لیے پھر وہ مشہور آیت جو ہے ہم اکثر عرض کرتے ہیں, وَمَن اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُم. تم اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی جو تم میں حکم والے ہیں. اس سے مراد مجتہدین اور ہر زمانے کے مستند مفتیان کرام ہیں ایک قول کے مطابق. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اطاعت تو وہیں ہوگی نا, اگر شترے بے مہار ہوتے تو جو مرضی کرتے رہو. اس کا مطلب ہے کہ پہلے میں اللہ کی اطاعت کرنی ہے, رسول کی. اور اگر کوئی حکم, کوئی نئی چیز ایسی آ گئی کہ وہاں سے براہ راست کوئی حکم نہیں مل رہا یا اللہ رسول کا حکم ہی ہمارے لیے کافی حرج کا سبب بن رہا ہے, تو پھر علماء کرام اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کی حدود کو کراس کرتے ہیں حقیقتاً یہی ظلم کرنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ذہن کی حدود کیا ہیں, میں کہاں تک ذہن کو یوز کر سکتا ہوں, کہاں حرام ہو جائے گا, آنکھوں کی حد کیا ہے, سننے کی حد کیا ہے, کلام کی کیا ہے, میرے چھونے کی حد کیا ہے, ستر کا استعمال میں کہاں کر سکتا ہوں کہاں نہیں, قدموں کا استعمال, کون سی صحبت میں بیٹھ سکتا ہوں کون سے نہیں, کس سے رشتہ داری کرنا جائز کس سے نہیں, کس طرح مال کمانا حلال, کس طرح کروں گا تو حرام بن جائے گا یا فاسد ہو جائے گا, باطل ہو جائے گا, اور کہاں خرچ کرنا جائز, کس مقام پہ میں جا سکتا ہوں اپنے تفریح تبع کے لیے اور کہاں جانا میرے لیے منع. یہ تمام چیزیں. اچھا کھانا کیا جائز کیا ناجائز, کیا مشروب جائز کیا ناجائز, اس میں لمیٹیشن. اور اس کا اشارہ دیکھیں اس سے کتنا واضح ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. اب اگر آپ کے پاس ماشاءاللہ ایک بڑا بنگلہ ہے, اللہ نے آپ کو لاکھوں روپے دیے ہیں, اچھا کاروبار چل رہا ہے, آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے, لیکن نبی کریم تو فرما رہے ہیں مومن کے لیے قید خانہ ہے. کیوں قید خانہ ہے؟ کہ ان تمام نعمتوں کے استعمال میں ہمیں
बॉन्ड कर दिया गया कर दिया है। ये नहीं कि पैसा है तो जहाँ मर्जी खर्च शरई करो, हुदूद जैसे है। मर्जी पैदा। उन क़ुयूदात का जब इंसान लिहाज करता है तो उसको बड़ा ऐसा एहसास होता है। इसलिए इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े माशाल्लाह अच्छे मालदार थे। ये एक दफ़ा अपने बेश कीमत घोड़े पे और बेश कीमत पोशाक पहनी हुई थी, आप जा रहे थे तो एक काफिर ने आपके घोड़े की लगाम पकड़ ली और कहने लगा, मुसलमानों की इमाम मेरे एक सवाल का जवाब दें कि आपके नबी ने तो फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना, काफिर के लिए जन्नत है, जबकि आप तो बड़े सुकून से हैं और मैं खाने को मुझे नहीं मिलता है, मैं सख्त परेशान हूँ, तो मेरे लिए तो ये कैद खाना है। तो इमाम आज़म मुस्कुराए, फरमाया कि जब मैं जन्नत में जाऊँगा ना तो वाकई मुझे दुनिया कैद खाना ही महसूस होगी, क्योंकि अब ये पाबंदियाँ ख़त्म होगी वहाँ राहत, और जब तू जहन्नम में जाएगा तो तुझे दुनिया जन्नत ही महसूस होगी। हमारे नबी ने हक़ फरमाया। तो इसका मतलब बस आखिरी मेरी बात ये है कि अगर कोई मुसलमान इस तरह लाइफ गुजार रहा है कि उसे ये दुनिया कैद खाना महसूस नहीं हो रही, तो मेरी गुजारिश है कि एक मरतबा वो अपना रूहानी इलाज ज़रूर कराए, एक मरतबा अपना एहतिसाब ज़रूर करे। ये कैसे हो सकता है कि आपके नबी ये फरमाए कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और हमें कैद खाना महसूस नहीं हो रही? इसका मतलब है कुछ ना कुछ इल्म में कमी है, फ़हम में कमी है, अमल में कमी है, हमारी सोहबतें अच्छी नहीं हैं, हमें वो एहतिसाब की नज़र ही हासिल नहीं हुई जो तालीम शरआ की मरहून मिन्नत होती है। जब हम उन चीज़ों को हासिल करेंगे तो फिर नबी करीम के कौल के मिस्दाक। वाह वाह वाह। यानी अपने रोज़ शब, अपने अमाल व अफ़ाल और अपने रोज़मर्रा मामूलात ज़िंदगी पर नज़र डालें और देखें कि कहाँ हम जो शरई हुदूद हैं उसको हम पामाल कर रहे हैं या कहाँ हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसको चेक एंड बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, जिसके हवाले से मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया। ह्यूमन साइकोलॉजी के हवाले से अगर एक बात करें कि आया इंसानी तबीयत पाबंदी को किस हद तक कबूल करती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मुफ्ती साहब क्या फरमाइएगा इस हवाले से? जी, आज का मौजू बहुत अहम है और हमारी अमली ज़िंदगी से इन चीज़ों का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। बिल्कुल। जब तक हमें इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से नहीं होगी तो यकीनन उस पर अमल दरामद करना भी दुश्वार हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इसे समझें। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि ये पाबंदियाँ इंसान को इंसान बनाती हैं। अगर कोई इंसान ये समझता है कि पाबंदी उसकी शान के ख़िलाफ़ है, उसके मनसब के ख़िलाफ़ है, उसके तसव्वुर आज़ादी के ख़िलाफ़ है, या नेमतों से और दुनिया से लुत्फ़ अंदोज़ होने के तसव्वुर के ख़िलाफ़ है, तो वो गलती पर है या वो जानिबदारी पर है। क्या हम जब ऑफ़िस जाते हैं तो हमारे ऊपर कोई पाबंदियां लागू नहीं होती? जब हम कोई कारोबार कर रहे होते हैं तो क्या हम कुछ लिमिटेशंस के अंदर नहीं काम कर रहे होते? इसी तरह हमारा लिबास है, खाना पीना, उठना बैठना, हम मुआशरती पाबंदियों को तो अपने लिए कबूल करें, कानूनी पाबंदियों को तो बारे में आप जाते हैं उनकी पाबंदियों का थोड़ा अगर जी जी मैं बिल्कुल आपने अच्छा इस तरफ तवज्जो दिलाई कि ताकि वो भी जिक्र हो जाए साथ। तो इंसान मुआशरती पाबंदियों को तो कबूल कर रहा है, कानूनी पाबंदियों को भी कबूल कर रहा है, रियासती पाबंदियों को भी कबूल करता है, कारोबारी पाबंदियों को भी कबूल करता है। लेकिन क्या वजह है कि जब दीनी और शरई पाबंदियों की बात आ जाए तो उसकी सरकशी जाग उठती है। बहुत अच्छा फिर वो कहे कि भाई ये पाबंदियां तो माज़अल्लाह मेरी आज़ादी पर हमला है। ये दर हकीकत वो नफ्स का हमला है, ये शैतानी वसवसा है जो इंसान को दीन से बागी करने की राह की तरफ लेके जा रहा होता है। पाबंदियां ही इंसान को इंसान बनाती हैं। इवन हमारे घर के सहन में अगर ग्रास लगी है, उसे आप आज़ाद छोड़ दें, खुला छोड़ दें, तो वो हफ्ते और 2 हफ्ते के बाद वो जंगल बन जाता है। तो हमें जंगल अच्छा लगता है या एक बाग अच्छा लगता है? बाग को बाग कहते ही तब हैं जब उसे आप काट छांट के एक हद के अंदर रखते हैं, तभी उसका हुस्न है, तभी उसकी जीनत है। ऐसे ही इंसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान का खालिक है, वो जानता है कि इसके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। लिहाजा जहाँ जहाँ से उसने इंसान को रोका है, दर हकीकत वो इंसान के लिए मुज़िर है, वो इंसान के लिए नुकसानदेह है। इंसान की रूहानी तरक्की के लिए और अल्लाह के कुर्ब की तरफ आगे बढ़ने के लिए वो पाबंदियाँ बहुत मुफीद हैं इंसान के लिए। लिहाजा उन पाबंदियों को सबसे पहले तो ज़हनी तौर पर कबूल करना चाहिए, कम से कम उस दर्जे पर जिस दर्जे पर हम बाकी मुआशरती, रियासती और कानूनी पाबंदियों को अपने लिए कबूल करके बैठे होते हैं। अब ये जो पाबंदियां हैं,
یہ در حقیقت ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں۔ اگر ہم پاکستان میں اور باہر کے معاشروں میں ایک فرق دیکھیں تو باہر کے معاشروں میں خاص طور پر جو ترقی یافتہ دنیا ہے، دنیاوی اعتبار سے جو فرسٹ ورلڈ کہلاتے ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں تو ہر شے میں وہاں ایک ڈسپلن نظر آئے گا۔ ایون آپ کسی جگہ گئے ہیں، آپ کیو میں لگ جاتے ہیں، قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ وہ جو پابندی اپنے اوپر آپ لاگو کر رہے ہیں اور وہ بخوشی آپ قبول کر رہے ہیں۔ اسی طرح حتیٰ کہ وہاں پر ٹائم کی پابندی کا یہ عالم ہے کہ اگر آپ کو ڈاکٹر کی یا کسی ادارے کی کسی آفس کی اپوائنٹمنٹ ملی ہے اور اس اپوائنٹمنٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ 9:03 پہ، تو 3 منٹ کا مطلب 3 ہی ہے، 3 ہی منٹ ہے، نہ وہ 2 ہے، نہ وہ 4 ہے، نہ وہ 30 ہے، نہ وہ 30 ہے۔ ہمارے یہاں کی طرح۔ تو پھر یہ پابندیاں جب ہم اپنے لیے قبول کرتے ہیں اور ان کو ہم اپنے لیے دنیاوی اعتبار سے ڈسپلن کا نام دیتے ہیں، نظم و ضبط کا نام دیتے ہیں، تو کیا دین کسی ڈسپلن کے بغیر ہوگا؟ شریعت مطہرہ کسی ڈسپلن کے بغیر ہوگی؟ تو شریعت مطہرہ کا جو ڈسپلن ہے اسی کو کہتے ہیں شرعی پابندیاں۔ تو یہ جو لا دینی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جو مدر پدر آزادی کی طرف جانا چاہتے ہیں اور دینی پابندیوں سے جان چھڑا کر ایک شیطانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ ان کی طرف سے ایک پھیلایا ہوا جملہ ہے کہ شرعی پابندیاں ہماری راہ میں رکاوٹ ہیں۔ نہیں، جب آپ سینکڑوں قسم کی اور پابندیوں کو اپنے لیے مفید سمجھ کے چل رہے ہیں تو ذرا دین کی پابندیوں کو اڈاپٹ کر کے دیکھیے کہ دین کیسے آپ کی زندگی کو دنیا میں ہی جنت بنا دیتا ہے۔ بہت اچھی آپ نے بات کہی، انسانی فطرت ہے کہ جو جہاں سرچارج لگ جائے اس پر، جہاں جرمانہ عائد ہو جائے، جہاں پر اسے معلوم ہو کہ مالی طور پر نقصان کا اندیشہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی صورتحال ہو، اس میں وہ بہت پابندی کرتا ہے۔ لیکن جہاں شرعی پابندی آ جائے وہاں کہا جاتا ہے کہ جناب یہاں تو ہمارے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے، ہمارے حقوق پورے نہیں مل رہے، ہمیں آزادی نہیں مل رہی، جسے آزادی کا نام دیا جاتا ہے۔ اچھا، کلچر کو بھی ظاہر یونانی زبان میں کلٹور کے نام سے یاد کیا گیا، اور جب اس کی تعریف کی گئی، اس کی تفہیم کی گئی، تو اس میں بھی یہی ہے کہ انسانی زندگی کے عادات و اطوار کی کاٹ چھانٹ تاکہ انسان جو ہے معاشرے میں ایک بہترین زندگی گزارے۔ اس پر مزید انشاءاللہ سوالات کو قائم کریں گے اور موضوع یہی رہے گا، بہت اہم موضوع، اس پر ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اور اس سیگمنٹ میں ہم سوال شامل کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر عمران خان صاحب کی جانب میں بڑھوں گا کہ آیا مرد و زن کو جو ہے وہ تنہائی کے لیے، ان کے اختلاط کے لیے منع کیا گیا ہے بہت سارے مسائل کے پیش نظر؟ اب یہ میں جاننا چاہوں گا کہ چونکہ دور جدید ہے، میں نے سرنامہ کلام میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ یہ پروگرام ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ جو سروسز میں ہیں، جو جاب کر رہے ہیں مرد و خواتین، اور اسپیشلی وہاں پر جہاں اختلاط پایا جاتا ہے۔ تو دور جدید کے دیگر مسائل میں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ وہ خواتین کے جو جاب کرتی ہیں ان کے لیے اس معاملے کی ہم آہنگی کی صورت کیا ہوگی کہ وہاں مرد حضرات بھی ہیں، انہوں نے جاب بھی کرنی ہے، شرعی پابندیاں بھی حائل ہیں، کیا فرمائیے گا؟ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیے رئیس بھائی، کیمسٹری کا ایک بڑا سمپل سا قانون ہے کہ جو آربٹ اپنے نیوکلیس کے جتنے قریب اس کے پروٹونز اور نیوٹرونز رہتے ہیں نا، وہ اتنے مضبوط اور طاقتور رہتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ اپنے نیوکلیس سے دور ہٹتے جاتے ہیں وہ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ شریعت مطہرہ کی مثال بالکل اسی طرح سے ہے کہ میں اور آپ شریعت مطہرہ سے جتنے قریب رہیں گے نا، ہم اتنا خیر کے اندر رہیں گے، اتنا اللہ کے فضل کے اندر رہیں گے، اور جیسے جیسے ہم اس سے دور ہٹتے جائیں گے نا تو ہم کمزور پڑتے جائیں گے، روحانی طور پر بھی، ایمانی طور پر بھی، اور شیطان کے پاس یہ قوت آتی چلی جائے گی کہ وہ بآسانی ہمیں قابو کر سکے اور ہمارے اوپر قبضہ جما سکے۔ جہاں تک اس مسئلے کی بات ہے کہ دور حاضر میں خواتین جو ہیں آج کل اس بات پر مجبور ہیں کہ وہ کچھ ایسی جابز کریں یا ایسے سسٹم یا پروفیشنز کے اندر داخل ہوں جہاں ان کا اختلاط ہوتا ہے مردوں کے ساتھ، تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق خواتین کی ذمہ داریاں بیان کیا کی گئی ہیں۔ کیا اسلامی تعلیمات کے اندر خواتین کو اس بات کا ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں کی کفالت کریں یا اپنے معاملات کو، جو معاشی معاملات ہیں بالخصوص ان کی دیکھ بھال کریں؟ تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ اسلامی تعلیمات میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے، بلکہ ہمیں اسلامی تعلیمات یہ بتاتی ہے کہ اگر عورت بچی کی صورت میں ہے تو باپ کی کفالت میں، بہن کی صورت میں تو بھائی کی کفالت میں، بیوی کی صورت میں تو شوہر کی کفالت میں، اور جب ماں کی صورت میں آتی ہے تو بیٹے کی کفالت کے اندر آ جاتی ہے۔ یعنی ہر صورت میں مرد اس بات کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ اس کو نان و نفقہ میسر کیا جا سکے، اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے۔ اچھا، اب وہ کیفیات کے جن کیفیات کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر خواتین کو اسلامی تعلیمات میں روکا گیا اور ان کے پاس یہ چاروں مردوں کے رشتے نہیں ہیں، پھر کون ہوگا؟ تو جی اسٹیٹ اس بات کی رسپانسبل
پرنسپل ہے کہ وہ اس کو تمام نان نفقہ فراہم کرے اور عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ دے. یہ اسلامی تعلیمات میں ہم کو واضح نظر آتا ہے. اب علامہ اقبال کی ایک بڑی خوبصورت بات ہے, انہوں نے ایک مرتبہ ایک ڈسکشن جو ان کا یورپ میں ہو رہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اسلامی تعلیمات کے اندر عورت اس طرح کی باتیں کرے جو افلاطون, سقراط اور بقراط نے کی ہے, اس کو پسند نہیں کیا گیا, بلکہ عورت ایسی نسل تیار کر دے کہ وہ بچے آ کر افلاطون اور سقراط اور بقراط کی باتیں کرے. اسلام نے اس کو پسند کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اولاً یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری خواتین جو شوقیہ جابز کرتی ہیں, اولاً وہ اس کو اوائڈ کریں. شوقیہ جن پروفیشنز کو جوائن کر کے بیٹھی ہوئی ہیں ان کو اوائڈ کریں. الغرض جو دوسری کنڈیشن بنتی ہے کہ جس کے اندر مجبوری ہے, کہ اب مجبوری میں جی ہمیں ظاہر ہے گھر پہ کوئی ایسی مسئلہ ہی نہیں ہے, پھر معاشی حالات ملک کے خراب ہو رہے ہیں یا تو لازمی نکل رہے ہیں, ایسی صورت میں پھر ہمیں ان تمام تعلیمات کو مد نظر رکھنا پڑے گا جو اسلام نے ہم کو فراہم کی ہے. ایک بڑی چھوٹی سی مثال عمومی طور پر اس حوالے سے دی جاتی ہے کہ وہ چاکلیٹ یا وہ اچھی چیز جو کسی ریپر کے اندر لپٹی ہوئی ہو, ہر انسان اس کو پسند کرتا ہے, اس کو زیر استعمال لاتا ہے, لیکن وہ چیز جو کھانے پینے کی بیچ میں گر جائے اور وہ کسی چیز سے پروٹیکٹڈ نہ ہو تو اس کو کبھی بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا, لوگ اس کو کھانے میں کراہیت کو محسوس کرتے ہیں. تو وہ خواتین جو پابردہ ہو کر اپنے ان تمام امور اور ذمہ داریوں کو سر انجام دیتی ہیں, اسلامی تعلیمات میں انہی کو پسند کیا گیا ہے, اور جو اس کا خیال نہیں رکھتی یقیناً وہ اسلامی تعلیمات اور شریعت کی مخالفت میں یہ کام کرتی ہیں. تو ہماری وہ مائیں بہنیں جو اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے پروفیشنز کو جاری رکھنا چاہتی ہیں, ان کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کا خاص اہتمام کریں کہ خلوت کے اندر کسی بھی مرد کے ساتھ تنہائی کو نہ اختیار کیا جائے. کوشش کریں کہ اگر اس طرح کا کوئی موقع میسر آئے تو اپنے دروازوں کو, جو اطراف کی چیزیں ان کو اوپن ایئر کے اندر ڈسکس کیا جائے, اور اس کے بعد جہاں پر کثرت ہو مردوں کی تو کوشش کی جائے کہ حسب ضرورت ان سے استفادہ کیا جائے بات چیت کے حوالے سے, اور باقی ان امور میں احتیاط کیا جائے. تو یہی وہ تعلیمات ہیں جو اسلام کی ہیں, اور اسی تعلیمات سے ہماری ماں بہن بیٹی اپنی عزتوں کو بچا سکتی ہے. بہت اچھے انداز میں ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا. میں چاہتا ہوں مفتی قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کی جانب بڑھوں, چونکہ اختلاط کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ایک طرف تو ارشاد ہوا حدیث پاک میں ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض قرار دیا گیا ہے. اچھا, ایسی صورت میں علم کا حاصل بھی کرنا ہے اور پھر یہاں اختلاط, چونکہ میڈیکل وغیرہ کی جو تعلیم ہے اس میں ظاہر ہے اس میں اختلاط بھی آ جاتا ہے, تو ایسی صورت میں ہم آہنگی کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ جی, سب سے پہلے تو یہ تھوڑا سا میں عرض کر دوں کہ شرعی پابندیاں اور دور جدید کے تقاضوں میں ہم آہنگی کا مطلب کیا ہے. جی, ان کا مطلب یہ ہے کہ بعض چیزیں اصلاً ممنوع ہوتی ہیں لیکن خود شریعت ان کی اجازت دے دیتی ہے. ٹھیک ہے. یہ گویا کہ شریعت موجودہ دور کے تقاضے سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے. اس ہم آہنگی پر اکثر لوگوں کی نظر نہیں ہوتی. اچھا, ہر جگہ اچھے مفتیان کرام بھی نہیں ہوتے. بعض جگہ صرف ایک عالم دین ہوتا ہے جو فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہوتا. لوگ ہر داڑھی والے کو مفتی سمجھ لیتے ہیں. مسجد میں جاتے ہیں, خادم صاحب پوچھا لگا رہے ہوتے ہیں نا, اس کی داڑھی ہوتی ہے, اسی سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں 3 طلاق ہوگی کیا ہوگا. ایک ساس نے پوچھا, اس نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو سب ختم ہو جائیں گے. انہیں ختم کر کے بہو کو لے آئیں. تو یہ ہر شخص فتویٰ دینے کا حل نہیں ہوتا. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں چونکہ وہ بالکل وسیع سوچ کے حامل نہیں ہوتے, انہیں شرعی قیودات میں رعایتوں کا علم نہیں ہوتا, وہ اسٹرکٹلی مسئلہ بتائیں گے, ایسا کیا تباہ ہو جاؤ گے. ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا, بہت اچھے انداز سے کیا نا, تو وجہ کیا ہے اس کی کہ شریعت بہت اچھی شریعت ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ تم پر کوئی حرج رکھے, تکلیف, پریشانی. اس کا مطلب ایک طرف پابندیاں بیان ہو رہی ہیں, ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم پر تنگی رکھنے کا ارادہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. اب اس کے یہ جب ہم اس میں اپنے اجتہاد سے, سوچ سے, فکر سے, تعلیم شرع کی روشنی میں غور کرتے ہیں تو ہر چیز میں ہم آہنگی نظر آتی ہے. اب جیسے یہ آپ نے ارشاد فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا خواتین کو میدان جنگ میں لے کر نہیں گئے؟ یقیناً. اور نرسنگ کے شعبے سے وہ وابستہ رہی, انہوں نے تلواریں نکال کے تو مقابلہ نہیں کیا. لیکن اگر مردوں کو مقرر کیا جاتا تو 5-10 مجاہدین تو اس میں مصروف ہو جاتے, پھر کافر سے کون لڑتا؟ اس لیے مجاہدین کو وہاں مصروف کر دیا اور خواتین کو کہا کہ آپ ان کی تیمارداری پر مرہم پٹی اور دیگر چیزوں کا انتظام کریں. اب اس میں دیکھیں محرم بھی سامنے آ رہا ہے, نامحرم بھی سامنے آئے گا, سب ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ بیٹا آئے گا زخمی ہو کر تو ہوگا, ورنہ دوسرے آ رہے ہیں تو بھی تم چاہے کچھ بھی ہوتا رہے, بیٹے کا انتظار کر رہی ہوں میں, ایسا تو نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود شروع سے اگر ہم دیکھیں تو مذہب ہم آہنگی پیدا کر رہا ہے. اب یہاں پر جیسے میڈیکل کی تعلیم میں یقینی سی بات ہے کہ اس میں کو ایجوکیشن ہے, اس میں ایسا ماحول بن جاتا ہے, لاش پڑی ہوئی ہے مرد کی, برہنہ لاش ہے, بچیاں بھی ہیں, لڑکے بھی ہیں,
عورت کی لاش ہے، اس کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے، ایک ڈاکٹر جو ان کے سینئر ہیں وہ سمجھا رہے ہیں، ٹیچر سمجھا رہے ہیں، اب یہ مشکل ہوتا ہے، جسمانی اعضاء کی تشریح ہوتی ہے، اس میں سب چیزوں پہ غور و تفکر کرنا ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم دین کی اصل کو لے کر اور رعایتی صورت کو نظر انداز کر دیں تو بچیاں ڈاکٹر کیسے بنیں گی؟ جب ڈاکٹر نہیں بنیں گی تو عورتیں اپنے علاج کے لیے کہاں جائیں گی؟ ایگزیکٹلی۔ اور بہت سارے معاملات اتنی پردہ دار خاتون ہوتی ہیں، بعض وہ بیچاری پھر ہم سے معلوم کرتی ہیں کہ مفتی صاحب چیک اپ کروانا ہے، کوئی لیڈی ڈاکٹر ہی نہیں ہے، کیا کریں بتائیے؟ اب وہ خاندانی شرافت، وہ دینداری، بعض تبلیغ دین کے شعبے سے وابستہ ہیں، تو وہ ایک باطنی اتنی ریزسٹنس ہوتی ہے کہ غیر مرد کے سامنے کیسے جسم کو کھولا جائے؟ اس وقت پھر دین و شریعت آپ کے اندر وہ ہمت پیدا کرتا ہے، آپ کو ضرر سے بچانے کی باقاعدہ شرعی لحاظ سے گویا کہ اجازت ملتی ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں اس لیمیٹیشن میں آ کر۔ اس لیے کوئی بچی اگر تعلیم حاصل کر رہی ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے مشورہ دیا، بالکل ٹھیک ہے کہ مردوں کے درمیان رہ کر بھی عورت تنہا ہو سکتی ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب فری نہ ہو، ہنسی مذاق ٹھٹا نہ کریں، تھوڑی بہت گفتگو تو چلتی ہے، بعض اوقات کوئی ہنسی کی بات آئی، ہنسی بے اختیار نکل بھی جاتی ہے، یہ بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن فری ہونا، جان بوجھ کے تنہائیاں اختیار کرنا، بعض اوقات کسی پروجیکٹ کے لیے گروپ بنا دیا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہے، اس میں لڑکے بھی ہوتے ہیں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، اور اس میں تو باقاعدہ پھر تنہائیاں کافی ہو جاتی ہیں، بعض اوقات لائبریری میں لیٹ آورز میں بھی بیٹھنا پڑتا ہے، تو اب وہ لڑکی جتنی ریزرو ہوگی، میں ایک بات ہی میں یہ عرض کر دوں، اس کو انشاءاللہ لوگ اتفاق کریں گے، عورت اگر لوز کریکٹر کی ہوگی نا تبھی مرد کو ہمت حاصل ہوتی ہے، اگر عورت مضبوط ہوگی کبھی بھی مرد کو ہمت حاصل نہیں ہوگی، اسی وقت ہوگا جب انتہائی اس پہ شیطان سوار ہو جائے گا، الگ بات ہے، ورنہ وہ ڈرے گا کہ نہیں یار اس نے شور مچا دیا، کچھ کر دیا تو میرے لیے پرابلم کریٹ ہو جائے گی۔ آج کل تو لڑکیوں کو ایسا بعضوں کو تو ایسے پروٹیکشن کا احساس ہو گیا ہے کہ وہ الزام لگانے سے بھی گریز نہیں کرتی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہماری بات سب سن لیں گے، تو اس میں مرد تو گھبرائے گا ہی نا، اصل میں عورت خود لوز ہوتی ہے پھر معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل ہماری بچیاں تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، اور آپ کا مذہب ہی آپ کو اجازت دیتا ہے، لیکن وہی لیمیٹیشنز کے ساتھ، جب آپ ان قیودات کا لحاظ کریں گی دور جدید میں اور دین میں آپ بالکل ہم آہنگی پائیں گے، دین آپ کو ان تعلیمات کو حاصل کرنے سے نہیں روکے گا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب نے بہت اچھا اشارہ کیا کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ صحابیات کے جو ظاہر ہے اسلحے سے نہیں لڑ سکتی تھی، لیکن زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے جو مجاہدین اسلام تھے ان کے لیے، تو یہ ایک بہت روشن مثال ہے آج کی ہر اس خاتون کے لیے کہ جو میڈیکل سائنسز یا کسی اور شعبے میں ہے، اپنی تمام حدود و قیود میں رہتے ہوئے جو شریعت نے عائد کی ہے اس میں رہتے ہوئے اپنے امور کو انجام دے سکتی ہیں۔ کلام شامل کریں گے حمد رب جلیل، ہمارے تینوں ثنا خواں حمد رب جلیل پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، بسم اللہ۔ میں گناہگار ہوں اے خدا، کوئی کام نیک نہ کر سکا، تیرا فضل و بدل ہے بے پرواہ، نہیں ہو سکا تیرا حق ادا، نہیں ہو سکا تیرا حق ادا، مجھے رکھنا حشر میں سرخ رو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل آپ کا خیر مقدم ہے۔ شرعی پابندیاں اور دور جدید کے تقاضے اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور بہت اچھے انداز میں ہمارے
जो स्कॉलर्स हैं अपने अपनी वक़ी मुताले की रोशनी में जवाबात इनायत फरमा रहे हैं। मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब की खिदमत में मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हज़रत ये भी इत्तफ़ाक़ ख़वातीन की तरफ ही जा रहा है सवाल कि किसी के सामने सर खोलना या डिलीवरी के हवाले से अगर हम कहें तो फिर वहाँ पर मेडिकल के हवाले से कैसे बचा जाए खातून, चूँकि वहाँ मेल नर्सिंग स्टाफ भी होता है, डॉक्टर्स भी होते हैं, लेडी डॉक्टर्स भी होती हैं, ऐसी सूरत में हम आहंगी की सूरत हम चाहेंगे कि कुछ इरशाद फरमाइए। जी देखिए, ये जो शरई मसाइल जो दौर जदीद के हवाले से हम जिनको ज़िक्र कर रहे हैं, इसमें एक बात ये समझने वाली ज़रूरी है कि इस्लाम जहाँ इंडिविजुअल्स के लिए अपनी तालीमात रखता है, वहाँ इस्लाम तकाज़ा करता है कि हम एक रियासत कायम करें। उस रियासत की ज़िम्मेदारी ये है कि वो उन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर मुआशरे को तश्कील दे जिसमें मर्द को अपना किरदार अदा करने के लिए आसानी हो और औरत को अपने एतबार से शरई हुदूद व क़ुयूद में रहते हुए उसे तमाम वो भरपूर रोल मिले जो अल्लाह और उसके रसूल ने उसको अलाउ किया और उसकी इजाज़त अता फरमाई। अब हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ इस्लामी रियासत अपने तमाम तकाज़ों के साथ वो एग्जिस्ट नहीं करती या वो अपनी रूह के साथ एग्जिस्ट नहीं करती। मुसलमान मुल्क हैं, मुसलमानों के मुआशरे हैं, लेकिन उन इस्लामी रियासतों को औरतों के लिए जिस तरह का माहौल इस्टेब्लिश करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये मसाइल दरपेश हो रहे हैं। जी जी। अब इस्लामी रियासत हो और वो इस्लाम की तमाम तालीमात को नाफिज कर रही हो रियासत में, तो फिर ख़वातीन के लिए अलहदा यूनिवर्सिटियाँ हों, ख़वातीन के लिए इलाज की तमाम तर सहूलियात उन शरई तकाज़ों के साथ हम आहंग हों। फिर ये जो इख्तिलात जिस मसले के अंदर आज मुब्तला हैं कम व बेश तमाम मुसलमान, ये इख्तिलात का कल्चर तो यूरोप से आया है, ये आलम मगरिब से आया है, ये इस्लाम दुश्मन ताकतों से आया है जो मर्दों और औरतों को लाकर एक ही जगह बिठाना चाहते हैं ताकि उनके इख्तिलात बढ़ें और वो पाकीज़गी की राह पर चलने की बजाय ख़राबियों के अंदर मुलव्वस हो जाएं, मुब्तला हो जाएं। तो एक तो ये चीज़ है कि ये लिहाजा हमारे लोगों को, ख़वातीन को, मर्दों को ये नहीं ख्याल आना चाहिए कि भी ये कोई इस्लाम के अंदर हमारे लिए मसाइल हैं या इस्लाम ने हमें एकोमोडेट नहीं किया, बल्कि ये ख़राबियाँ वहाँ से आई हैं जब हमने इस्लाम को उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा उसके तहत अपनाया नहीं है, तो ये मसाइल वहाँ से इन्होंने जन्म लिया है। अब चूँकि मसाइल तो हैं, लिहाजा शरीयत ये नहीं कहती कि तुम चूँकि तुमने वो चीज़ें पूरी नहीं की थी और आज आप मसले के अंदर मुब्तला हुए हैं तो जाओ मेरे पास इसका हल नहीं है। नहीं, शरीयत मुतहरा ने फिर भी इंसान को हर मसले का एक हल दिया है। ठीक है। आखिरी जो दर्जा होता है वो होता है हालत इस्तिरार का। किसी भी मामले के अंदर अगर कोई और जायज़ और हलाल सूरत बाकी न बचे और इंसानी जान का मामला हो और हालत मजबूरी का मामला हो, तो वहाँ कुरान मजीद ने वाज़े तौर पर फरमाया फ़मनित्तुर्रा गैर बाग़िन वला आदिन फ़ला इस्मा अलैह। अगर ऐसी कोई मजबूरी की हालत आ जाए कि उस शय का इर्तिकाब करना लाजिम हो जाए जिसे शरीयत मुतहरा ने मना फरमाया था, वो शरई पाबंदियों में था लेकिन अब मजबूरी हो गई है, उसके बगैर इंसानी ज़िंदगी आगे चल नहीं पा रही, तो कुरान मजीद ने फिर वहाँ दो पाबंदियाँ लगा दी। फरमाया गैर बाग़िन वला आदिन। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि दिल उस बुरी शय को बुरा समझे, उसे अच्छा समझकर कबूल ना कर ले, उसके साथ एडजस्ट ना हो जाए कि हाँ ये चीज़ अब मेरी मजबूरी है, लिहाजा उसे ज़हनी तौर पर भी कबूल करे, कल्बी तौर पर भी कबूल करे और उसके साथ इजी फील करने लग जाए। नहीं, उसका दिल बुराई को बुराई समझे, नेकी को नेकी समझे और ईमान को ईमान समझे, इसके ऊपर कायम होना चाहिए। और अल्लाह की बारगाह में इस शय का मुहासबा हर हाल में इंसान से होना है कि उसके दिल की कैफियत क्या थी वहाँ मुकाम पर। एक बात फिर कुरान मजीद फरमाता है वला आदिन, जो चीज़ मजबूरी की हालत में जायज़ हुई किसी भी शख्स के लिए, मर्द के लिए या औरत के लिए, वो सिर्फ उतना ही जायज़ हुई जहाँ तक वो मजबूरी और इस्तिरार कायम रहा। जिस लम्हे वो मजबूरी के दायरे से निकल गए तो फिर वो उसको एडॉप्ट किए रखना फिर वो नाजायज़ हो जाएगा, उसी वक्त उसको स्टॉप लगाना होगा। अब जहाँ तक औरतों के इख्तिलात के को हमने ज़िक्र किया, इसी तरह
अगर औरत अपने इलाज मुआलजे के लिए मजबूर हो जाए कि उसने किसी मेल डॉक्टर से ही चेकअप करवाना है, कोशिश के बावजूद जिस किस्म की तकलीफ़ है उस नौइयत की फीमेल्स डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, तो फिर उसे मेल्स डॉक्टर से अपना इलाज करवाना जायज़ होगा हालत इज़्तिरार के अंदर, मजबूरी की हालत में। मगर इससे वो कम से कम खुश तबई के साथ कबूल न करे, कम से कम उसकी तबीयत और मिजाज के अंदर ये चीज़ रहनी चाहिए कि तकवा क्या है, नेकी क्या है, पाकीज़गी क्या है, हया का पहलू बाकी, हया का पहलू कायम रहे। अच्छा, फिर इस्लाम ने ये तालीमात वन साइडेड अप्लाई नहीं की हैं। वो जो मर्द है जो इलाज कर रहा है उसके लिए भी पाबंदियां रखी हैं कि उस पर भी लाजिम है वो अपनी निगाह की हिफाजत करे, अपने दिल की हिफाजत करे, अपनी सोच की हिफाजत करे, और वो भी वहीं तक आगे जाए जहाँ तक मजबूरी कायम है। लिहाजा जहाँ मजबूरी ख़त्म, ज़रूरत ख़त्म, तो वहाँ उसके लिए भी लिमिटेशंस और पाबंदियाँ शुरू हो जाती हैं। लिहाजा शरीयत मुतहरा ने, जैसा किबला मुफ्ती साहब ने जिक्र फरमाया, हमारी राह में या किसी की राह में रुकावट नहीं है, ना हमारी तरक्की की राह में रुकावट है, ना हमारी मुआशरती ज़िंदगी की राह में रुकावट है। मुआशरती ज़िंदगी के मसाइल, वहाँ रियासत का किरदार था जो हमें खाली नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद रियासत इस्लाम हमें इकामोडेट करता है और एक वे आउट देता है, मगर उस वे आउट को भी फिर एक पाबंदी में रखता है। वे आउट का मतलब ये नहीं होता कि फिर हम पाबंदियों से मदर पिदर आज़ाद हो जाएं। तो उन तमाम चीज़ों को कायम रखते हुए शरीयत मुतहरा ने हमारे लिए हर किस्म के रास्ते खोले हैं और उन्हीं चीज़ों में खैर व बरकत है। देखिए, औरतों के हवाले से एक और चीज़ भी है, अगर आपके पास वक्त है तो मैं अर्ज़ करूँ। एक हदीस मुबारक है जिसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब में नकल फरमाया। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने बाद तुम में मर्दों के लिए औरत से बढ़कर कोई फितना नहीं छोड़ा। अब इसमें लफ्ज़ फितना इस्तेमाल हुआ, तो लोग जब उर्दू में इस लफ्ज़ फितना को देखते हैं तो उर्दू में तो ये इसका माना है बुराई, बदी, शर, फसाद, जबकि अरबी के एतबार से इसका ये माना नहीं है। वहाँ इसका माना है आजमाइश। जैसे कुरान ने औलाद को फितना कहा तो औलाद बदी या फसाद नहीं है, आजमाइश है। जैसे कुरान ने माल को फितना कहा तो माल सारे का सारा हर सूरत में, हर हाल में बदी या फितना नहीं है, बुराई नहीं है। तो जब माल की बात आए तो वहाँ हम कहें कि माल मैं इसलिए हासिल कर रहा हूँ या इसलिए उसको शो ऑफ कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े मकानात और तमाम तर मराआत, इसलिए कि इसमें दीन की शान व शौकत है, वहाँ तो हम हिकमतें निकाल लें सारी। फितने के लफ्ज़ की सारी ताबीर और तावील वहाँ समझ में आए। जब औरतों की बात आए तो इस लफ्ज़ से अगर कुछ लोग दीन से लाइल्मी की वजह से ये तसव्वुर लिए बैठे हैं कि माज़अल्लाह औरत सरापा बदी है या बुराई है या फसाद है या शर का मंबा है और इससे बचने में ही ईमान है, तो देखिए ये एक औरत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के लिए एक नेमत बनाया है, मगर उस नेमत के इस्तेमाल के लिए हुदूद व क़ुयूद रखी हैं। लिहाजा औरत का तक़द्दुस है, औरत की इज़्ज़त है, औरत का एहतराम है, उसके लिए मुआशरती ज़िंदगी भी भरपूर है और इज्तिमाई ज़िंदगी में उसका एक किरदार रखा गया है। उस तमाम किरदार को जिन पाबंदियों के अंदर रखा है वो पाबंदियां उस औरत को भी कबूल करनी हैं और मर्दों को भी उसे फैसिलिटेट करना है कि वो अपना भरपूर किरदार अदा कर सके। मर्दों के लिए भी लाजिम है कि वो हरासमेंट से बचें, उनको डराएं नहीं, खौफजदा ना करें, उनको माहौल दें और फिर पाकीज़गी और तक़द्दुस को भी बरकरार रखें। तो औरत को जो आका अलैहिस्सलाम ने आजमाइश करार दिया है, वो आजमाइश इस वजह से है कि जब भी कोई नेमत होती है वो नेमत अपने साथ आजमाइश लेकर आती है। लिहाजा इस आजमाइश में हमें जिस तरह बिहेव करना चाहिए मर्दों को, हम उस तरह बिहेव नहीं कर रहे। तो अगर औरत को हर आदमी ने या मेजॉरिटी लोगों ने यही समझना है भी सारी पाबंदियां उसके लिए हैं, वो अपने आप को बचाए, वो अपने आप को ढांपे और सारी पाबंदियां उसके लिए हैं, नजरें झुकाने का और हम मदर पिदर आज़ाद हैं। हम चाहे उसे घूर के देखें, हम चाहे उसे मिसयूज़ करने की कोशिश करें, हम चाहे उसकी मजबूरियों से नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अगर इस तरह मर्द अपने आप को बेलगाम कर लेगा तो वो कसूर शरीयत मुतहरा का नहीं होगा, वो वहाँ रियासत का किरदार बनता है या वो तरबियत का एक किरदार बनता है। हर एक को अपने अपने दायरे में रहकर इस्लाम की बरक़ात को हासिल करना चाहिए। क्या कहने, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद लौटेंगे, इसी मौजू को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। शरई पाबंदियाँ और दौर जदीद के तकाज़े, इस पर हम बात कर रहे हैं। और जैसा कि इस्लाम ने
عورتوں کو خاص حکم دیا ہے پردے کے حوالے سے، اور اسلامی ممالک میں تو ظاہر ہے خواتین ہماری بہنیں جو ہیں حجاب کرتی ہیں اور اس کو بہت مطلب ایک تحسین کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن میں نام لیے بغیر بہت سارے ایسے ممالک کے حوالے سے بات کروں گا کہ جہاں پر خاتون اگر حجاب کرتی ہے تو انہیں یہ پوچھنا نہیں پڑتا کہ یہ خاتون مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے، انہیں اس کے حجاب کرنے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ غیر مسلم خاتون ہے، تو اس حوالے سے ان کے لیے وہاں پر مشکلات درپیش ہیں۔ کیا آپ فرمائے گا اس حوالے سے؟ وہ خاتون ہیں، مسلمان ہیں، پردے کا بھی حکم ہے اور ماحول اس طرح کا ہے۔ دیکھیں رئیس بھائی، اس کے اوپر بڑی خوبصورت گفتگو دونوں مفتیان کرام نے فرمائی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کن سرکمسٹانسز کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر شریعت نے ہمیں کہیں پر کوئی وے آؤٹ دیا ہے تو جس طرح حضرت نے اس کی وضاحت بھی کی ہے تو وہ وے آؤٹ بھی کچھ لیمیٹیشنز کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس قسم کا کوئی ماحول ہے کہ جہاں پر آپ کے پاس کوئی آپشن ہی موجود نہیں ہے تو دیکھیں شریعت کی تعلیمات کے اندر بھی اتنی اجازت تو موجود ہے نا کہ خاتون جو ہیں اپنے چہرے کو کھول سکتی ہیں، اپنی ہتھیلیوں کو کھول سکتی ہیں، اپنے قدموں کو کھول سکتی ہیں، تو میرا خیال ہے یہ ایک ایسا لباس ہے کہ اگر اس کو پہن کر کے وہ اپنے پورے جسم کو ڈھانپ لیں اور ان تین چیزوں کو کھول کے رکھیں، اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو اور اپنے قدموں کو، تو ان حالات میں اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ ماضی کے اندر بھی یقیناً اسی طرح رہا۔ تقوی کا معیار یہی ہے جو آج ہم الحمدللہ اپنے پاکستانی ماحول میں اور پاک و ہند کے اندر دیکھتے ہیں اور اسلامک کنٹریز میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری مائیں بہنیں جو ہیں اپنے چہروں کو بھی ڈھانپ کر رکھتی ہیں، تو تقوی بھی یہی ہے، خیر بھی اسی کے اندر موجود ہے، اور کئی قسم کے مسائل ہیں جن کا حل ہمیں اس کیفیت سے حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس قسم کے معاملات ہیں کہ جہاں پر ان تمام چیزوں پہ پابندی ہو رہی ہے، ہمارے سامنے انڈیا کا معاملہ آیا ہے پچھلے دنوں، وہاں ہماری ماؤں بہنوں نے، ہماری بچیوں نے پردہ کیا تو ان کے ساتھ اچھی خاصی بدتمیزی کی گئی، یا اور کنٹریز کے اندر 9/11 کے بعد پورے ورلڈ کے اندر یہ پورا وہ آیا تھا، فلو آیا تھا کہ وہاں پر یہ ہو رہا تھا جو خواتین اس طرح سے پردہ کرتی تھی ان کو ایکسٹریمسٹ کہہ کر ان کے ساتھ جو ہے بدتمیزی کی جاتی تھی، ہراس کیا جاتا تھا۔ تو ان تمام کنڈیشنز کے اندر خواتین کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ ایسا مناسب لباس پہن کر کہ جس سے ان کے جسمانی اعضاء واضح نہ ہو، جسمانی اعضاء ظاہر نہ ہو، وہ ان کے اندر رہتے ہوئے اگر اس قسم سے اپنے چہرے کو کھول لیں اور اپنی ہتھیلیوں اور اپنے قدموں کو کھول لیں تو اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ البتہ جو ہمارے نارمل پاکستانی معاشرہ ہے یا وہ معاشرے ہیں کہ جہاں پر اس قسم کی پابندیاں نہیں ہیں، وہاں ہماری خواتین کو تھوڑا مزید محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہمیں ایک واقعہ اس طرح سے ملتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے تو آپ کے پاس حضرت ام مکتوم تشریف لے کر آئے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نابینا صحابی تھے۔ آپ کے پاس نبی علیہ السلام کی دو زوجہ محترمہ جو تھیں ازواج مطہرات میں سے وہ تشریف فرما تھی۔ نبی علیہ السلام کو جب پتہ لگا کہ ام مکتوم آئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ آپ پردہ کر لیجئے۔ جب ان خواتین نے یہ بات سنی تو سن کے فرمایا اللہ کے رسول وہ تو نابینا ہیں، وہ تو ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتے، تو پھر ہم کیوں پردہ کریں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے نہایت ہی خوبصورت جملہ جس میں میرے لیے، میری ماؤں بہنوں کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے نصیحت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو، تو پردہ کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ماؤں بہنوں کو خود اس بات کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ پردہ کریں، حجاب کریں، لیکن اگر اس قسم کے کوئی سرکمسٹانسز ان کے سامنے آتے ہیں تو یقیناً شریعت نے جو ان کو آزادی دی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور وہاں رہتے ہوئے اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرتے ہوئے پردے کے احکامات کو بجا لانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھے انداز میں ڈاکٹر عمران خان صاحب نے بیان فرمایا ہمارے سوال کے جواب کی صورت میں۔ اچھا، مالی جرمانہ تو ہو گیا ہے منسوخ جناب، تو اب بھی دیگر جو چالان ہیں جیسے ڈیو ڈیٹ آ جاتی ہے مختلف یوٹیلیٹیز کے بلز پر اور یہ سارے معاملات، پھر اس کے اندر یہ بتائیے گا اس سے ہم آہنگی کس طرح پیدا کی جائے، چونکہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ یہ جو حضرت نے ایک حدیث پیش کی، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں کیونکہ خواتین ہمارے پروگرام بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں اس وقت اور بہت سارے علماء کے دیکھتی ہیں۔ اگر اس حدیث کو ایک معیار بنایا جائے تو اس کا مطلب ہے عورتوں کو یہ پروگرام دیکھنا بھی منع ہونا چاہیے کہ تم تو اندھی نہیں ہو، تم پردہ کرو، نگاہوں کا پردہ کرو۔ یہ بعض نے تو خاص امہات المومنین کے ساتھ اس معاملے کو خاص کیا ہے اور بعض نے اس کو خاص دور کے ساتھ خاص کیا ہے۔ اب جو مفتبی قول ہے وہ یہی ہے کہ مرد عورت کو چاہے اچھی نیت سے دیکھے چاہے بری نیت سے، اس کو بے پردہ دیکھ ہی نہیں سکتا، گناہ گار ہوگا۔ لیکن خواتین اگر کسی مرد کو دیکھیں تو اگر اس میں کوئی برائی کی نیت ہو، برائی کا ارادہ ہو یا دل میں برا خیال آتا ہو تب دیکھنا منع ہوگا، ویسے دیکھنا جائز ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، یہ تھوڑا سا میں نے تصدیق اس سے کوئی غلط فہمی کا شکار ہو جائے اور پھر تو آپ کے جو ہمارے سوالات کا آتا ہے سیگمنٹ اس میں آ جاتا ہے یہ سوال، لیکن آتا تو ہوتا ہے، اگر نہیں آتا تو پھر مسئلہ قبل آپ نے وضاحت کر دی۔ اچھا، جو آپ نے مالی جرمانے کا فرمایا، بالکل یہ اسلام میں مالی جرمانہ ختم کر دیا گیا اور اکثر ہی قاعدہ یہی ہے کہ منسوخ پر عمل کرنا حرام ہوتا ہے، لیکن بعض صورتوں میں منسوخ پر عمل کرنا حرام سے، یعنی جہاں پہ کوئی فرضیت یا وجوب تھا پھر منسوخ ہو گیا تو فرضیت ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کا استحباب پھر بھی باقی رہتا ہے۔ جیسے
10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा पहले फ़र्ज़ था, फिर जब रमज़ान के रोज़े आए तो सरकार ने फरमाया पहले तुम पे फ़र्ज़ था, अब ये तुम पे फ़र्ज़ नहीं रहा, लेकिन उसका इस्तेहबाब अब भी बाकी है। 10 मुहर्रम हराम का रोज़ा नफली रखते हैं, रोजे के तौर पे। नफली रोज़े के तौर पर। इसी तरह ये माली जुर्माना जो है, इसमें फ़ुक़हा ने फरमाया कि अगर इसमें रफ़ाए आम्मा का कोई फ़ायदा हो, यानी उर्फ पूरे लोगों का फ़ायदा हो, या फिर उसको अगर माली जुर्माना मुकर्रर ना किया जाए तो लोगों में बिगाड़ पैदा होगा। अच्छा, जैसे आज अगर चालान ना किए जाएं, ये भी माली जुर्माना है माली ना, जुर्माना, हाँ। चालान छोड़ दें, बस तंबीह करें, तो हमारी पाकिस्तानी शरीफ तरीन कौम कभी भी इस पर अमल नहीं करेगी। ऐसी अगर बिजली के बिलों में ये ड्यू डेट का मामला ना हो तो ये बिल ही आप ना क्या बने। समझते हैं, वो जमा करेगा? ना, बोले वो तो कर लेंगे जी। 6-8 महीने रोक लेंगे। बाज़ फ्लैटों की लाइटें कट गई हैं, जिनके इज्तिमाई तौर पे बिल जाते थे ना, बिल भर नहीं रहे तो लाइटें काट के चले गए कैसी वाले। तो खुलासा कलाम ये है कि इस तरह का जो है मामला उसमें इजाज़त हो सकती है। इसी तरह बैंकिंग के निज़ाम में आप देख लीजिए, बाज़ सूरतों के अंदर जैसे पेनल्टी लग जाती है उसमें, तो फिर वो उसको लेकर उन्होंने फतवे लिए हुए हैं इस्लामिक बैंकिंग के एतबार से कि वो माली जुर्माना लेकर उसको चैरिटी में दे देते हैं, इदारों में दे देते हैं, दीनी खुद फ़ायदा हासिल नहीं करते हैं। तो खुलासा कलाम ये है कि अगर आपकी रियासत कोई माली जुर्माना आयद करती है इस वजह से कि अगर इसको आयद ना किया जाए तो बिगाड़ पैदा होगा और मुल्क का निज़ाम चलाना मुश्किल हो जाएगा, या वैसे लोग सदक़ात वगैरह नहीं दे रहे और गवर्नमेंट ने लाजिम कर दिया कि भाई इतना आप यहाँ पर दें ताकि गरीबों के साथ कोई अच्छा सलूक किया जाए, तो इनकी यकीनन मौजूदा दौर के तकाज़े के एतबार से गुंजाइश निकल सकती है। और ये फिर वो नहीं होगा कि मनसूख पर अमल कर रहे हैं, बल्कि ख़ुद शरीयत ने मनसूख को मनसूख ही रखा है, वही ज़रूरत के तहत उसमें से बाज़ सूरतों को जायज़ करार दिया है। तो फिर लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग आपस में नहीं कर सकते हैं, चुनांचे स्कूल वाले बाद वक़्त बच्चों पर फ़ाइन लगा देते हैं। ये फ़ाइन लगाना ठीक नहीं होता, इसको मना किया कि इसमें कोई इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं होती, दीगर इसके भी ज़राए हो सकते हैं। नंबर काट दें, आप ऐलान कर दें इतनी छुट्टियाँ होंगी, इतने नंबर डायरेक्ट हो जाएंगे तुम्हारे, देखें वही फ़ायदा हासिल होगा। तो अपने पास से माली जुर्माना आयद नहीं करेंगे, जहाँ पर जिनको इख्तियार है वो कर सकते हैं। बहुत अच्छी तजवीज़ दी मुफ्ती साहब ने, यकीनन आप लोग सुन रहे हैं तो उस पर अमल भी करेंगे। एक मुख्तसर सा वक्फे के बाद मुलाकात होगी, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। इस्लामी तालीमात जो है ना, उसके रूल और रेगुलेशन जो है ना, बड़े कमाल है। आप देखें, बड़ा हुस्न है उसमें, खूबसूरती है। इंसानी अक्ल देर में उसको समझ पाती है, या तफ़हीम के बाद कुछ समझ आए तो अलग बात है। अच्छा, दरख्तों पर फल आने से पहले जो है ना, उनको फ़रोख्त करना ममनू करार दिया गया है। इस हवाले से अब हम ये देखते हैं फ़ी ज़माना कि 2-2 साल के लिए जो है बागात बेच दिए जाते हैं। तो ऐसी सूरत में फिर वही मामला के दौर जदीद के तकाज़े और शरई अहकाम क्या फरमाइएगा? जी बिल्कुल, हदीस मुबारका के अंदर मना है कि दरख्त पर अभी फल हो या फल आया ना हो और पका नहीं और अभी आपके हाथ में आया नहीं और उससे पहले पहले उसकी बै कर दी जाए, तो आका अलैहिस्सलाम ने उससे मना फरमाया। और हमारे फ़ुक़हा अहनाफ का भी यही इस पे फतवा है कि ऐसी बै करना दुरुस्त नहीं है। लेकिन फ़ी ज़माना हम देखते हैं कि चूँकि इंटरनेशनल ट्रेड हो गई और तिजारत के बहुत सारे तकाज़े बदल गए हैं, लिहाजा जो अच्छे फल, अच्छे बागात, जो चीज़ें बाहर के मुल्कों के अंदर भेजी जाती हैं, अगर वो अच्छे वक्त के ऊपर एग्रीमेंट नहीं होगा, सौदा नहीं होगा, शराइत तय नहीं होंगी, तो फिर वो पूरी डील ही नहीं हो पाती। लिहाजा उन तमाम फलों को फिर सिर्फ मकामी तौर पर बेचना पड़ेगा और ऐन मुमकिन है मकामी तौर पर बेचें तो जो काश्तकार हैं, किसान हैं, जिनकी पैदावार है, उन्हें फिर उस अपनी मेहनत से पूरी तरह नफ़ा उठाने का मौका ना मिले। तो लिहाजा शरीयत मुतहरा हर एक को उसकी मेहनत का सिला भी दिलवाना चाहती है, उसको नफ़े का हकदार बनाया है तो नफ़ा उस तक पहुँचाना भी चाहती है। यहाँ पर जब हम इन दौर हाजिर के इन तकाज़ों को देखते हैं तो यहाँ फ़िक़ह का एक कायदा कुलिया है जो हमें इसकी तरफ रहनुमाई करता है। वो ये कि अद-दरूरियात तुबीहुल महज़ूरात, कि जहाँ कहीं ज़रूरियात पैदा हो जाएंगी तो वो ममनू चीज़ों के जवाज़ का ज़रिया बन जाती हैं। और शरीयत मुतहरा ने भी जहाँ इन चीज़ों को मना फरमाया कि ये बै ऐसे करें और ऐसे ना करें, उसके पीछे भी कुछ मकासद हैं, कुछ वजूहात हैं, उसके पीछे भी कुछ असबाब हैं। तो उन तमाम असबाब को जब हम देखते हैं तो मसलन उन असबाब में एक ये भी हो सकता है कि ऐन मुमकिन है सौदा कर लिया जाए और फल उस नौइयत का पैदा ना हो, तो लिहाजा वहाँ ऐन मुमकिन है ख़रीदार को नुकसान पहुँचने का अंदेशा होता है,
تو اس کے نقصان کو بھی روکنا ہے، اس کے نقصان کی حفاظت بھی کرنی ہے شریعت مطہرہ نے۔ ایسی صورتحال میں عین ممکن ہے بعض اوقات تنازع ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، بیچنے والے کے ذہن میں کچھ اور تھا، خریدنے والے کے ذہن میں کچھ اور تھا، صورت سامنے نظر نہیں آ رہی تھی، لہٰذا تنازع کا بھی امکان ہوتا ہے، تو شریعت مطہرہ تنازع کو بھی روکنا چاہتی ہے۔ تو جب اس طرح کی چیزوں کے حل نکل آئیں کہ جب آپ ایک اچھے وقت پہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، شرائط طے ہو جاتی ہیں، چیزیں طے شدہ ہو جاتی ہیں اور پھر سودا کرتے ہیں، تو ان حالات اور تقاضوں کے پیش نظر اس طرح کی تجارت کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اس کی قباحتوں کو پوری طرح غور و فکر کر کے ان سے نکلا جائے اور ان قباحتوں کو اس سے دور کیا جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جہاں دیگر احکامات ہیں ہماری معاشرتی زندگی کے، وہیں لباس کے حوالے سے بھی احکامات واضح ہیں۔ اب فی زمانہ اگر ہم دیکھیں تو اپنے ملک میں تمام ممالک میں پینٹ شرٹ جو ہے نا وہ رائج ہو گیا، مرد تو پہنتے ہی لیکن خواتین بھی اب پینٹ شرٹ جو ہے وہ زیب تن کرتے ہیں۔ کیا آپ فرمائیے گا اس حوالے سے؟ پھر یہی ہے کہ جدید تقاضے اور شرعی جو احکامات ہیں، دیکھیں رئیس بھائی، جس طرح سے یہ بات ہم 2-3 دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں نا کہ شریعت نے کچھ اصول ہمیں دے دیے ہیں، جب ہم ان پیرامیٹرز پہ چیزوں کو جج کرنا شروع کرتے ہیں نا تو ہمارے لیے مسائل میں آسانی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام کبھی بھی غیر متعلق مذہب نہیں ہو سکتا۔ ہر دور کے تقاضوں کے ساتھ اسلام ہمیشہ اپنے تعلق کو قائم و دائم رکھتا ہے۔ اب دیکھیں اس میں سرکمسٹانسز ہمیں دیکھنے پڑیں گے۔ شریعت نے ہمیں ایک پیرامیٹر دیا ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا لباس زیب تن نہیں کریں گے کہ جس کو پہننے کے بعد آپ کے جسمانی اعضاء بےہودگی کی حد تک ظاہر ہو جائیں۔ اب یہ خواتین کے لیے بھی حکم ہے، یہ مردوں کے لیے بھی حکم ہے۔ اسی طرح شریعت نے یہ بھی ہمیں وضاحت کر دی کہ ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے آپ کے جسمانی اعضاء کی اس کی باریکی اتنی ہو کہ وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں۔ تو یہ مردوں کے لیے بھی منع ہے، ظاہر خواتین کے لیے بھی منع ہے۔ البتہ کنڈیشنز بھی الگ الگ ہوتی ہیں۔ یورپ کے ممالک میں اور باہر کے ممالک میں ہم نے اس بات کو دیکھا ہے کہ بعض اوقات وہاں اتنی شدید ٹھنڈ ہوتی ہے کہ وہاں پر یہ شلوار قمیض کا لباس پہنا ہی نہیں جا سکتا، وہ مجبور ہیں ٹائٹ اسکن ٹائٹ جینز کی پینٹس کو پہننے کے لیے اور ایسے لباس کو پہننے کے لیے کہ ان کا جسم اس سردی کو برداشت کر سکے۔ تو وہ بھی ایک خاص سرکمسٹانسز ہیں۔ تو اصولی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم ایسا لباس زیب تن کریں کہ جس سے ہمارا جسم ظاہر نہ ہو، ہماری بچیاں ہماری بہنیں وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں اور مرد حضرات بھی اس بات کا خیال رکھیں۔ اگر کسی ضرورت کے تحت ہم نے دیکھا اپنی بچیوں کو کہ سردیوں کے دنوں میں وہ جینز کی پینٹس کو پہن رہی ہوتی ہیں لیکن اوپر سے برقع بھی لے لیتی ہیں، وہ جینز کی پینٹس کے ساتھ شرٹ کا بھی استعمال کر رہی ہوتی ہیں، اوپر سے چادر بھی لے لیتی ہیں۔ اگر اس طرح سے خود کو ڈھانپ لیتی ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح مرد حضرات ہیں، اگر وہ بیگی پینٹس کو پہننا شروع کر دیں، لوز شرٹس کے ساتھ پہننا شروع کر دیں تو ان کے جسم بھی ظاہر نہیں ہوں گے، تو وہ بھی پہن سکتے ہیں۔ تو اصولی قاعدہ یہ ہے کہ بے حیائی سے بچا جائے، حیا کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا لباس پہننا جس سے آپ کا جسم مکمل طور پر ڈھک جائے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، چاہے وہ پینٹ شرٹ کی صورت میں ہو یا شلوار قمیض کی صورت میں ہو۔ بہت اچھی بات۔ اچھا سوالات تو بہت ہیں، ظاہر موضوع اتنا پھیلا ہوا ہے اور ہماری معاشرتی زندگی کے بے شمار مسائل اس کی زد میں آتے ہیں۔ فرمائیے گا تبذیر، اسراف کے حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے، اس کے حوالے سے بھی خصوصی احکامات ہے کہ اسراف نہ کیے جائے، لیکن اب شادی ہے، بیاہ ہے، نکاح ہے اور دیگر تقریبات جو ہیں اس میں لوگ بے دریغ خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ایک طرف وہ حکم ہے کہ اسراف سے بچا جائے اور دوسری طرف خوشی کا اظہار ہے، کیا فرمائے گا؟ دیکھیں تعریف اسراف یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو اس طرح استعمال کرنا کہ نہ اس میں کوئی دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو، یہ ہے اسراف۔ کوئی پیسہ لے کے ایسے پھینک دے، آدھا پھل کھایا آدھا زمین میں پھینک دیا، اب یہ کوئی دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ، اسراف ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح وضو کے اندر پانی استعمال کر رہے ہیں، آپ مناسب دھار سے بھی وضو کر سکتے ہیں لیکن پوری ٹوٹی کھول دیتے ہیں، آپ دیکھیں وضو خانے میں بالکل ایسے ہی، اور یوں ہاتھ میں آدھا ہاتھ میں گرتا ہے اور آدھا چھلک کے گر رہا باتیں بھی ہوتا کر رہے ہوتے ہیں، ہے، باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اسے، اور چائے لیا اتنی دیر میں ہوتا ہے، مسا کر رہے ہوتے ہیں نلکا کھلا ہوا، اس میں کیا فائدہ ہے؟ اس لیے تعریف اسراف کو ذہن میں رکھ کر اب یہ دیکھیے کہ اگر کوئی خرچہ زیادہ کرتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اجازت فرمائی کہ تم جو کھاؤ جو پہنو لیکن اس میں دو چیزیں نہ ہوں، ایک اسراف اور ایک تکبر، اچھا کسی کو حقیر مت سمجھو، اور دوسرا اس میں کوئی پیچھے ایک مقصد پیدا کرو، پازیٹیو مقصد ہو تب۔ یہ ضمناً ایک مطلب ایک سمجھ لیں ہم نظیر مسئلہ ہے تو میں ذکر کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے واضح طور پہ فرمایا کہ وضو میں زیادہ پانی استعمال کرنا اسراف ہے، لیکن اگر شدید ٹھنڈ ہو رہی ہے اور کوئی گرم پانی اس لیے زیادہ استعمال کرے کہ گرمی کا حصول مقصود ہے تو اب زیادہ پانی استعمال کرنا ممنوع نہیں ہوگا، کیونکہ اب ایک اور مقصد صحیح پیچھے آ گیا۔ تو بس اب یہ بات ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم کسی پر بدگمانی نہ کریں، یہی بیسٹ ہے، کیونکہ کوئی کس حکمت کے تحت کر رہا ہے ہمیں کیا پتہ۔ آپ اپنے بچے کی شادی میں 6 قسم کے کھانے کھلا رہے ہیں،
میں کیوں بدگمانی کروں کہ اسراف اور دکھاوا کر رہا ہے؟ اس نے ذہن رکھا ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی ایسی شرعی مجبوری ہو. بعض لوگ اچھا اپنا لائف سٹائل اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کو کاروباری ڈیل کرنی ہوتی ہیں, بچوں کے اچھے رشتے چاہیے ہوتے ہیں. لوگ رکھ رکھاؤ سے آج کل اندازہ کرتے ہیں. خواتین کو تو خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے, آخر یوں پردے بھی دیکھیں گی کون سی مارکیٹ کا ہو سکتا ہے, کہاں سے اس کو سلوایا گیا ہے, رنگ کے انتخاب تک کے اندر وہ کیفیات کا اندازہ کر لیتی ہیں کہ اس نے یہ کوئی لو جنٹری کے ہیں یا ان کا بڑا زبردست اعلیٰ قسم کا ذہن. اور پھر وہ جب برتن لا کے رکھتے ہیں, ان برتنوں پہ عورتوں کی نگاہ ہوتی ہے کس مارکیٹ کی کتنے کے یہ سیٹ ہے, فرانس کی ہے یہ بات. اسی طرح بندے یہ وہ ہر چیز کا اندازہ کر کے کہتے ہیں بھئی یہاں رشتہ کرو. اس کا مطلب ہوا اب دنیا بھی کچھ ایسے تقاضے ہو گئے ہیں کہ اس میں بظاہر ایک دکھاوا جس میں اللہ کی رضا پیچھے شامل ہو سکتی ہے, کیونکہ میں فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں میں کر سکتا ہوں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں جو کچھ ہے ہم نے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے. اب نفع صرف کھانے پینے کے ساتھ تو نہیں ہے, نفع تو یہ بھی اچھا رشتہ آ جائے, نفع تو یہ بھی ہے کہ پروموشن ہو جائے. آپ نے اپنے باس کو گھر پہ بلایا, افطار, ارادہ اللہ کی رضا ہے, لیکن چلو یار افطار کرے گا تھوڑا سا شاید کرم نوازی کر دے, میں اس قابل بھی ہوں, میرا تجربہ بھی ہے, جونیئر بیٹھے ہوئے مسکے لگا لگا کے آگے آ جائیں گے, چلو ہم کر لیں. اب یہ پازیٹیو سوچ ہو سکتی ہے, اس میں اگر 10 قسم کے کھانے بنا لیے تو ہاں یہ ضرور ہے وہ ضائع نہ ہو, اگر بچ بھی جائیں غربا میں تقسیم کر دیں. خلاصہ کلام یہ کہ اس میں احتساب اپنا خود کرنا ہوگا. اگر اسراف واقعی محسوس ہو تو پھر اس سے اجتناب کرنا واجب ہے, پھر کوئی ہم آہنگی کی صورت نہیں ہے. اور اگر اچھی نیت ہے تو مذہب خود آپ کو اجازت دے دے گا, دور جدید کے تقاضے کے اعتبار سے ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی. بہت عمدہ کلام فرمایا ہمارے تینوں ہی اسکالرز نے. میں ڈاکٹر عمران خان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے, بہت عمدہ کلام فرمایا. مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف لائے, آپ کا بہت عمدہ کلام فرمایا. مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہیں اور بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں ہر موضوع پر. مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما رہیں گے. اگلا سیگمنٹ اظہار عقیدت کا ہے, اس کے بعد اذان فجر ہے, اور اس کے بعد آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب انشاءاللہ جوابات عنایت فرمائیں گے. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب. ناظرین محترم, آج کا موضوع آپ تک پہنچا اور شرعی پابندیاں اور دور جدید کے تقاضے ہمارے ملک اور بیرون ملک رہنے والے اور دیکھنے والے ناظرین کے لیے اس گفتگو میں بہت کچھ پیغامات موجود تھے, ان کے بہت سے سوالات کے جوابات موجود تھے. اسے آپ یوٹیوب پر بھی انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں اس پروگرام کے آن ایئر ہونے کے بعد, تو آپ کو بہت سارے اپنے مسائل کے اس میں حل بھی نظر آ جائیں گے اور آپ کو درپیش جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے آپ کی بہت سی رہنمائی ہو جائے گی. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا.